الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی تھوڑا سا 1-2 دن کا گیپ کے بعد آج میں پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس کی میں آگے کی کچھ ریکارڈنگ کر سکوں، اور ریکارڈ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ اس وقت یہ تھی کہ کل آخری رات تھی شب قدر کی راتوں میں سے ہمارے پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر ایک دفعہ پھر میں نے ایک تھوڑا سا موقع ملا کہ سورہ بقرہ کو شروع سے آخر تک پورا ایک ریویو جس طرح سے ہوتا نا وہ کر سکوں، اور اس کو کرنے میں کچھ ایسی چیزیں، اور وہ یہ طرح کہ ہم کہتے ہیں قرآن کو جتنی دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک نیا انداز، ایک نیا اینگل ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ شاید اتنا کوئی نئی بات ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن وہ انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، ایک فیلنگ آف آ، ایک اس طرح کی جو فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، تو اس کے اندر پھر فوری طور پہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے کہ وہ جو چیز ہم نے فیل کی اس کو ہم شیئر کرنے والے بھی بنیں۔ تو بس اسی نیت کے ساتھ آج ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں انشاءاللہ عید کے بعد اس ریکارڈنگ کو کنٹینیو کروں گی، لیکن بس اس ایک جو احساس تھا اس کے ساتھ ہی میں اور انتہائی بس کہنا چاہیے ہیوملیشن کا ایک احساس ہے، ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے جس کے اندر میں اس پورے سیشن کو ریکارڈ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور میرے الفاظ کے اندر وہ تاثیر ڈال دے جو واقعی دلوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آج کے سیشن میں ہو سکتا ہے کہ آیت تک ہم مجھے نہیں پتا پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آیت نمبر 261 جہاں سے ایک آخری سیکشن کی ابتدا ہو رہی ہے ایکچولی۔ چلیں اگر ہم سورہ بقرہ کو کچھ سیکشنز کے اندر ڈیوائڈ کر دینا، تو جس طرح ہم شروع سے ہی بات کرتے رہے کہ پہلے ایک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ، یعنی ایک سیکشن آدم اور ابلیس کا کر دیں، پھر دوسرا سیکشن، بلکہ اس سے بھی پہلے 3 قسم کی جو کیٹیگریز بنائی گئی تھیں مؤمن، کافر اور منافق کی، یہ پہلا سیکشن کہہ سکتے ہیں۔ پھر آدم اور ابلیس ہے دوسرا سیکشن، تیسرا سیکشن بنی اسرائیل کی پوری تاریخ، پھر تیسرے کے بعد چوتھا سیکشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر، پھر چوتھے کے بعد 5واں سیکشن جو ہے وہ ہم نے جو دوسرے سپارے کی ابتدا تھی جہاں پہ ہم نے مین جو اس کا سینٹر تھا وہ کیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس سیکشن کی کہ جب ایک اس امت کو جو ہے وہ ایک طرح کہتے ہیں نا تاج پوشی اس کی جاتی ہے۔ جو پچھلی امت تھی اس کی چارج شیٹ بتا کے ان کو جو ہے ان کے عہدے سے جو ہے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ سامنے رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا، جب ان سے کہا گیا اسلم، تو کیا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے خاص طور پر رسپیکٹ سے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا تھا کہ اس کو بتوں کی گندگی سے پاک رکھا جائے، اعتکاف کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، ان سب کے لیے۔ اور پھر ساتھ میں ایک انسٹرکشن دی گئی کہ اتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دو۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ ساری بیک گراؤنڈ کے اندر ہم یہ سب کچھ رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اب تم وہ امت ہو، اسی طرح اب تمہیں وہ امت بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم شہادت للناس کا کام انجام دو۔ تو یعنی اس پوری امت کا ان جنرل سینس ہم نے بات رکھی تھی کہ جو کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ شہادت للناس کا کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسپیکٹ سے خانہ کعبہ کی تعمیر، پھر اس کے بعد دوسرے سپارے کے اندر ہی تحویل قبلہ، پھر تحویل قبلہ کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، قتال، مطلب یہ ساری چیزیں ٹوٹلی مطلب تھوڑی سی بھی اگر ایک بصارت کی نظر اگر ہم ان آیات کے اوپر ڈالیں، اس پورے سیکونس کے اوپر ڈالیں، تو پوری طرح یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت، یعنی اگر ہم نے جب شروع میں بات کی تھی قرآن کی تفسیر کے جو ہے نا 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، پھر اس کا جو کانٹینٹ
ہے جس میں آپ عربی زبان کہہ لیں، اس کے معنی رکھ لیں، اس کا ایکچوئل میسج سمجھ لیں اس آیات کا. پھر تیسری چیز ہوتی ہے اس کو ہم اپنے آپ سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم جب 2024 کے اندر بیٹھے ہیں تو اب پورے ہم سب کے لیے ظاہر قرآن جو رہتی دنیا کے لیے ہدایت ہے، تو میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہدایت مل سکتی ہے. تو ان تین چیزوں کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ اس کانٹیکسٹ میں، کانٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جن کے لیے یہ نازل ہو رہی تھی یہ ساری آیات، ان کے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ کرسٹل کلیئر یہ بات ہو چکی تھی. اور اگر ہم بھی اگر ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے، اس مقام پہ رکھ کے اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خطاب فرما رہا ہے کہ جو ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ مطلب جو بھی قتال کی باتیں آ رہی ہیں یا تحویل قبلہ کی بات ہوتی ہے کہ 5 وقت اب تم جو ہے نماز اس طرف پڑھ کے، یعنی کعبہ کی طرف پڑھ کے منہ کر کے نماز پڑھا کرو، وہ کعبہ جہاں پہ ابھی بت موجود ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ انڈیکیشن کس کی طرف تھی؟ مسلمانوں کو ان کا جو مشن تھا نا، اس وقت کے مسلمانوں کو جو مشن تھا وہ یہ دے دیا گیا تھا کہ انہیں سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو انہیں کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کعبہ کو آزاد کرانا ہے. یعنی وہ مسلمان، ابھی یہ سورہ بقرہ جو ہے شروع کے 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ نازل ہو گئی ہے، یعنی بالکل ابتدائی ہیں، ابھی مدینہ کے اندر انٹر ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھیں 6 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے اندر اندر اس کا نزول شروع ہو گیا تھا. ایک ساتھ نہیں نازل ہوئی، یہ ظاہر ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال یہ آیات ہم سمجھ لیں کہ بالکل ابتدائی دور کی آیات ہیں. تو اس وقت ہم سوچیں ذرا سا اپنے آپ کو ذرا سا تھوڑا سا اس مقام پر اور ان لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے سوچیں کہ وہ مسلمان جو ان مشرکین سے بڑی مشکل سے نکل کے وہاں سے مدینہ کے اندر آئے ہیں اور اب ذرا سا سکون کا سانس لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی یہ سکون کا سانس، ابھی تو تمہارا کام ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو تم یہاں پہ آئے ہو. تو اب اصل کام کیا ہے کہ وہ جو وہاں سے تمہیں نکالا گیا تھا، اور اسی کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات تھیں، ابھی ہم خیر ان کو میں نے جو ترتیب دیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مشن کی طرف اب تمہارا یہی مشن ہے کہ کعبہ کو جو ہے نا ان بتوں سے تم آزاد کرا دو. تو اس کا پورا اب آگے کے جتنے بھی ہمیں ملتے ہیں وہ سب کے سب ہمیں اسی کے اوپر بات کرتے ہوئے ملتے ہیں. اور اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو مختلف قسم کا جو ہے نا کہ ایک دین کا پورا فریم ورک سورہ بقرہ نے سامنے رکھ دیا ہے، تو ایکچولی ان سارے فریم ورک کا مقصد کیا ہے کہ وہ مشن حاصل کیا جائے. ہم نے تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ہماری کنفیوژنز ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح طور پہ واقعی قرآن کو سمجھنے والا بنائے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مشن آگے کرتے، ہم نے ان چیزوں کو جو کہ اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اس کو ہی مقصد بنا لیا. ہم نے سمجھا کہ ایک معاشرے کو پرفیکٹ طریقے سے کلینز کرنا، یا جس کو آپ تزکیہ کہتے ہیں، اس کا انڈیویجول لیول کے اوپر تزکیہ کرنا، معاشرے کا تزکیہ کرنا، فیملیز کا تزکیہ کرنا، معاشی نظام کا تزکیہ کرنا، یہ سب کچھ مقصد ہے دین کا. یقیناً یہ مقصد مقاصد میں شامل ہے، لیکن جو ایونچول مقصد ہے وہ ہے جو امت کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یعنی ہم اس سے زیادہ اور کیسے، وہی بات جب ہم کرتے ہیں نا کہ قرآن سے جب ہم دلیل حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا کلیئر بات ہمارے سامنے آ سکتی ہے جس کے بعد ہم اس بات کو سمجھیں کہ اصل جو ہمارا مقصد ہے، جو اصل ہمارا مشن ہے وہ یہ. اور اسی لیے میں جو شروع میں بات کی نا، ایک فیلنگ، ایک عجیب سی جو ایک کیفیت تاری ہوئی تھی، وہ اسی لیے کہ اتنا بڑا مقصد، اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہمارے آگے رکھ دی. تو اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے یہ کیا میرے شعور کی سطح کے اوپر ہر وقت یہ جو نظریہ، یہ جو مشن ہے، یہ جو کاز ہے، یہ جو پرپز ہے میرے جینے کا، میرے مرنے کا، کیا وہ میرے شعور کے لیول کے اوپر موجود رہتا ہے؟ یا میں پھر وہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ دین جو ہے وہ بس انہی تزکیوں کا نام ہے. یقیناً تزکیہ کا نام ہے، یقیناً اس میں کوئی یہ میں نہیں کہوں گی بالکل بھی کہ نہیں یہ چیزیں شامل نہیں، بس یہ سب کچھ شامل ہے، لیکن ان کا مقصد ہے ایک. وہ مقصد اگر ہم چھوڑ دیں اور صرف ان چیزوں کے اوپر اس چیز کو اکمپلش کرنے کے اندر لگ جائیں، تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیزیں ہو سکتا ہے ہم حاصل کر لیں، لیکن ہم اس مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بحیثیت قوم ہمارا مقصد رکھا ہے. ایک ہوتا ہے بحیثیت انڈیویجول، بحیثیت اگر انفرادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یقیناً انفرادی طور پہ اپنے آپ کا اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے
اپنی جو بھی ہماری انٹلیکٹ ہے، ہمارے ایموشنز ہیں، ان سب کو پاک کرنا، یہ قرآن ہمیں انہی چیزوں کی ہدایت دیتا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم ایک معاشرے کے اندر ایک قوم کی حیثیت سے رہتے ہیں نا، جہاں پہ افراد، اور قوم ایک افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اس افراد کے مجموعے کا کوئی مقصد زندگی ہے، مقصد حیات ہے، لٹرلی ایک قوموں کی بھی حیات اور موت ہوتی ہے واقعی۔ تو اس مقصد حیات کو اگر وہ نہیں سمجھیں گے، وہ قوم نہیں سمجھے گی، اور امت ہم کہتے ہی ایسی قوم کو ہیں جو کسی مقصد سے جڑی ہوتی ہے، تو وہ اگر ہم اپنے آگے نہیں رکھیں گے تو یقینی طور پہ پھر ہم وہ جو حال بنی اسرائیل کا دیکھ رہے ہیں، یا پھر اب جو ہم اپنا حال جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہی ہمارے سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو سب سے اوپر رکھنے والا بنائے، اور سب سمجھنے والا بنائے کہ ہم کیا چیز کس لیے اچیو کر رہے ہیں۔ اسی کو ہم آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں جو چیزیں میں نے سورہ بقرہ کو میں نے بالکل جو میں بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم اوور ویو اگر کریں تو کیسے پلٹ پلٹ کے یہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم اسی کلام سے بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرنا جنہیں تو ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے سے ایک آیت نمبر 143 ہم کہہ لیں کہ جہاں سے یہ آیت جس کو میں بار بار تلاوت کر رہی ہوں کہ جو جہاں پہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں تمہیں بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یہاں سے پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، جو بتائی جاتی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد لو، اور اس کے فوراً بعد قتال کے بارے میں آ جاتا ہے کہ فقاتلو، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ اور یہ کیوں ضروری تھا، فوری طور پہ آنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اب یہ جب ہم بات کریں نا کہ جب تحویل قبلہ ہوا ہے، جب کعبہ کی تعمیر کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے، تو لازمی طور پہ اب جو نیکسٹ چیز ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ کیا ہے کہ یہ چیز بغیر جنگ کیے، بغیر لڑے تو حاصل ہونے والی نہیں۔ اور جنگ بھی کس سے کرنی ہے؟ اس وقت کی سپر پاور، یعنی عرب کے اندر سپر پاور، ہم یہ نہیں بات کریں دنیا کے اندر سپر پاور، لیکن عرب کی جو سپر پاور تھی مکہ، مشرکین مکہ، ان سے یہ جنگ کرنی ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز تھی نا جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، یعنی لٹرلی اگر ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں ذرا اسی مقام پہ رکھ کے کہ مکہ جو کہ سب سے زیادہ عرب کے اندر انفلوئنشل پیپل تھے، پولیٹیکلی سب سے زیادہ پاورفل تھے، اکنامکلی سب سے زیادہ پاورفل تھے، فوج ان کے پاس موجود تھی، جنگ کی ٹیکنیکس ان کو آتی تھی، جنگ میں ماہر لوگ تھے، مطلب، اور پھر اسلحہ بھی ان کے پاس، ظاہر ہے کہ جب اکنامکلی اسٹرانگ تھے تو تیاری بھی ان کے پاس ہر قسم کی تھی۔ تو ایسی حالت کے اندر اگر ہم یہ سوچیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب یہ کہہ رہا ہے کہ لڑو تم، تو مطلب، اور لڑو بھی کس لیے؟ ظاہر ہے کہ ان مشرکین مکہ سے جنگ کرنے کی بات ہوگی، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے انتہائی ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ مسلمان تو خیر پہلے ہی سے بڑے وہ جذباتی ہو رہے تھے کہ ہمیں بس اجازت دے دیں اور ہمیں بس لڑائی کی اجازت دے دیں، لیکن میجورٹی جو ہے جب جیسے ہی جنگ کا حکم آیا تو ان کے لیے کیا پرابلم تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہم اچھا خاصا امن کے ساتھ رہتے، کیا ضرورت تھی جنگ میں کودنے کی، اور کیا ضرورت تھی یہ بیکار کے فتنہ فساد ان سب چیزوں میں پڑنے کی، اچھا خاصا ہم سکون کے ساتھ اب مدینہ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو پھر یعنی یہ بہت سارے جو کہتے ہیں نا ذوف الایمان اور نفاق والے جو لوگ تھے، ان کا فوری طور پہ جو ریاکشن آیا تھا، اور اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے دوبارہ سے جب قتال کا حکم آیا تو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تو تم میں سے بہت لوگوں کے لیے وہ اکراہ ہے، یعنی اس کے اندر کراہت محسوس کر رہے ہیں، مشکل مشقت محسوس کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ خیر یہ تو بعد میں آئے گا، ابھی آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے، اور شاعر اللہ یہ جو سیکرڈنس ہے کعبہ کی وہ چیز ظاہر کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ قتال کے فوراً بعد جب یہ بات آ رہی ہے تو کیا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو اللہ کے مقدسات ہیں، یہ مقدس جگہیں ہیں، ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو آزاد کروا دیا جائے ساری ہر قسم کی سپرسٹیشنز سے، اور جیسے کہ صفا اور مروہ کے اوپر جو مشرکین مکہ نے جو ایک مطلب لٹرلی ایک ایسا فضا پھیلائی ہوئی تھی، کس طریقے کے جو ریچولز انہوں نے وہاں پہ کریٹ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ویسے ہی یہ ہوا تھا کہ شاید یہ ان کا اپنا ایڈڈ کوئی مذہب کا کوئی معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلال اور حرام کو کنزیوم کرنے کی بات کرتا ہے کہ کلوا من طیبات، کھاؤ پیو حلال اور حرام، اور حرام کے لیے بھی ساتھ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام نہ کر لو۔ تو یعنی یہ چیز بھی اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا، یعنی جو چیز اللہ نے حلال کر دی وہ
بہرحال حلال ہے، اور جو کچھ اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ قصاص کے بارے میں حکم آتا ہے، اور قصاص لٹرلی اس سے بھی اگر ہم اس کو پھر وہی اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے جب دیکھتے ہیں نا، ویسے تو یہ جنرل مثال، یہ میں یہاں پہ جو میں جتنی بھی باتیں رکھ رہی ہوں نا، یہ اس پرسپیکٹو میں رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے، کہ جب یہ مسلمان جو ان مسلمانوں کے اوپر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، تو ان کے اوپر کیا اثر تھا، جس کو ہم کانٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم کانٹینٹ اس کا جو ہے وہ جب ہم پڑھ رہے تھے یا آیات جس پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اس وقت ہم بہت اچھی طرح ان کو پڑھ چکے ہیں، تو میں ابھی فی الحال اس پرسپیکٹو سے نہیں کہ اس میں کانٹینٹ کیا ہے یا اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا مقصد ہے، آخر میں جا کے ہم اس کو ضرور جوائن کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سیکوینس کو ہم صرف اگر اس مقام سے دیکھیں کہ جہاں سے وہ مسلمان جن کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی تھیں وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کو کس طریقے سے لیا تھا، ان کے لیے اس میں کیا لیسنس تھے، پھر جبھی تو ہم آگے سے اس کو استنباط کر کے اپنے اوپر جو ہے فٹ کر سکیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب قصاص کی بات کر رہا ہے تو یقیناً ساتھ ہی کہ کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا، اور لٹرلی قصاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پہلے اس سے پہلے جو عرب کا کلچر تھا وہ مسلمانوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کس طریقے سے جنگیں ہوتی تھیں، اور اس کے بدلے کے اندر پورے کیا کہتے ہیں پورے قبائل جو ہے وہ جنگ کے لپیٹ کے اندر آ جاتے تھے، مطلب ایک شخص قتل ہوتا تھا، اس کے بدلے میں قبیلے کے پتہ نہیں کتنے کتنے افراد قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو اب یہاں پہ کہہ دیا جانا کہ ایک جان کے بدلے میں ایک جان، تو یہاں سے ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ایک معاشرے کے اپنے اندر بھی یقیناً اسی میں زندگی ہے، لیکن جب ہم اس کو براڈ لیول کے اوپر دیکھیں، ان مسلمانوں کے حساب سے دیکھیں، تو اب اللہ تعالیٰ ایک اور کیا بات بتا رہا ہے کہ یعنی یہ سب بٹوین دا لائنز ہے، ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہے یہاں، ڈائریکٹ کیا کہا گیا، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا، لیکن بٹوین دا لائنز کیا یہ مسلمانوں نے نہیں سمجھا ہوگا کہ اچھا قصاص کے لیے کہا جا رہا ہے تو یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی اتنی ہی زیادتی اتنا ہی کرنے کی تمہیں اجازت ہے، اور بس زیادتی نہ کرنا۔ تو یہاں پہ کیا مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہمارے اوپر اس وقت زیادتی کرنے والی سب سے بڑی فورس جو ہے وہ مشرکین مکہ ہے، تو جو مشرکین مکہ نے جو زیادتی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کی بات کر رہا ہے، یعنی قصاص کی بات کر رہا ہے، تو اٹ مینز مسلمان تیار ہو جائیں ان سے قصاص لینے کے لیے۔ اور اس کے فوراً بعد، قصاص کے فوراً بعد ہمیں وصیت کہ تھوڑا سا مل جاتا ہے، بہت ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بس یہ بتا دیتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذا حضرکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ رہا ہو تو وہ چاہیے کہ وصیت کر دے اپنی فیملیز کے بارے میں۔ تو یہاں ظاہر ہے جب قصاص کی بات ہوگی تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک کے بدلے ایک، یعنی ایک قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں دوسرا قتل، تو اب اس چیز کو کس طریقے سے کہ پیچھے جو فیملیز ہوں گی ان میں کیسے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جانا ہے مال، اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ والی بات آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اور دوسری ایک اور چیز بھی ہم اس وصیت سے یہ بھی سمجھ لیں کہ جب جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے گا تو وہاں پہ ظاہر ہے جب قصاص لینے کے لیے باہر نکلیں گے تو بھی جو سب سے بڑی چیز سامنے آئے گی وہ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے جنگ کے اندر تو انسان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس بیٹل فیلڈ کے اندر پہنچتا ہے، تو اگر اس کی کوئی موت واقع ہوتی ہے تو وہ اس کی تیاری کر لے، اور کیسے تیاری کر لے کہ جو اس کی اکنامک، جو اس کی جتنی اس کا مال ہے، جو پیچھے چھوڑنے والا ترکہ ہے، اس کے بارے میں وہ لازمی طور پہ وصیت، یعنی تیاری کر لے پہلے سے ہی قبل ابھی جہاد کے لیے یا قتال کے لیے نکلنے کا۔ الٹیمیٹ حکم جب تک نہیں آ جاتا، بدر جب تک موقع نہیں آ جاتی، اس وقت تک سب مسلمانوں کو ایک جنرل وصیت کر دی گئی، وہ کیا کہ سب اپنی فیملیز کے لیے اپنے اپنے مال کے اندر سے ویسے اگر ہم سوچیں تو اس وقت ان لوگوں کے پاس مال تھے بھی کیا، لیکن بہرحال ایک رہتی دنیا تک کا ایک کہنے ہمارے لیے ایک لیسن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے گئے، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں اس کے اندر ہی دیکھ رہی تھی جب میں اس میں ریویو کر رہی تھی کہ روزہ جو ہے وہ ایکچولی جب ہم نے شروع میں جب روزے کی بات کر رہے تھے تو یہ نہیں رکھی تھی، لیکن بہرحال خیر وہی ریویو ہو گئی جب پڑھتے ہوئے، تو میں نے کہا میں دوبارہ سے اس کو دیکھ لوں کہ روزہ ایکچولی سوم کا جو ورڈ ہے نا وہ عربوں کے اندر کس لیے گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور کس لیے کیونکہ گھوڑوں کو بیٹل فیلڈ کے اندر جنگوں کے اندر لے کے جانا ہوتا تھا، تو ان کو جو ہے اتنا ان کو انڈیور یعنی اتنا صبر سکھایا جاتا تھا کہ وہ کہیں پیاس کی حالت میں جو ہے نا وہ کوئی کیوس نہ پھیلا دیں جنگ کے میدان کے اندر، کیونکہ گھوڑے جو ہے نا اپنے سب سے زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ کیا کہ وفادار ہوتے ہیں اپنے مالک کے، جس طریقے سے جس طرف کو لے جانا چاہتا ہے مالک وہ اسی طرف، والبلادیات ضبحا فالموریات، یعنی وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ گھوڑے تو انتہائی وفادار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ انسان کے تو حال یہ ہے کہ
رب لکنود، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے رب کا کفر کرنے والا ہے. یہ خیر سورہ عادیات کے اندر یہ والی بات آتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھوڑے جو ہے وہ مالک کے وفادار ترین ایک جانور ہوتا ہے. لیکن اس کا مسئلہ صرف کیا ہوتا ہے، اس کی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اس کو پیاس اگر لگ جائے نا تو پھر یہ کیوس میں آ جاتا ہے، پھر یہ جو ہے نا کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ خطرناک طریقے سے ہو جائے. تو اس کو پھر ٹریننگ کے لیے کہ چونکہ جنگ میں جائیں گے تو ایک لمبا سا بھوک اور پیاس کے ساتھ رہنا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اس کو کھانے پینے سے مطلب کئی گھنٹوں تک کئی دن تک جو ہے وہ اس کو کھانے پینے سے روکے رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ، اور اس کو یہ لوگ سوم کہتے تھے. اور یہ کیا ہو رہی ہوتی تھی ایکچولی، یہ جنگ کی تیاری کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے تھے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، تو ایکچولی ہماری بھی کوئی تیاری ہے جس کے لیے ہمارے لیے بھی یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑے مشن کے لیے، کسی بڑے کاز کے لیے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم میں وہ کانشیسنس پیدا ہو جائے اپنے رب کی موجودگی کی. تو یعنی یہ ہم نے دیکھا. پھر اس کے ساتھ ہی رمضان کے روزوں کی بات آ گئی. تو یعنی قرآن کے ذریعے سے وہ انرجی، قرآن کے ذریعے سے وہ انڈیورنس حاصل کرنی ہے جو کہ مطلوب ہوگی آگے جا کے بیٹل فیلڈز کے اندر سے. پھر اس کے بعد اگلی جو چیز آئی وہ اسی کے اندر ہی کہ وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ رشوت کی آیات آتی ہیں کہ تو جو تم کماؤ گے اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اس کے اندر یہ نہیں کہ کسی بھی قسم کا جو خود غرضانہ ایک رویہ ہوتا ہے وہ موجود رہے، بلکہ اس وقت پہ بھی کیا کرو، اس مشن کو یاد رکھو. اور وہ مشن کیا ہے، وہ کعبہ کو آزاد کرانا ہے. تو ایسے وقت میں یہ جو خود غرضی ہوتی ہے یہ تو کسی کام نہیں آنے والی. یعنی جب آپ انسان کے آگے کوئی، جب ہم نے ایک 2-3 سیشن پہلے ایک جو بات کی تھی نا کہ جس کسی کے آگے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، کوئی بڑا آئیڈیل ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر نا اپنے آپ کو بڑا کھینچ کے رکھ رہا ہوتا ہے. تو جس کے پاس اتنا بڑا کوئی مشن ہو تو کیا وہ اس طرح کے، یعنی صرف اپنی ذات کے لیے کیا وہ اس طرح سے اپنی کمائی کو جو ہے وہ بلا وجہ کے لیے صرف کیا کہ مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، جس کو ہم رشوت کہتے ہیں. انعام لا تدلوا الی الحکام، کہ تم حکام کو اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ کی طرف نہ لوٹاؤ پیسوں کو صرف اس لیے کہ تمہارا کوئی فائدہ حاصل ہو. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیٹ کر رہا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کا مقصد کیا ہے، ہر چیز جو کچھ بھی ہم دیکھ لیں، جتنی احکامات دیکھ لیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ اس مشن کے لیے. اور مشن کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کی آزادی. اس مشن کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے ایک ایک چیز کے ذریعے سے. اس کے بعد پھر اگلی جو آیات آتی ہیں وہ کیا آ جاتی ہیں کہ فائٹ ان دا پاتھ، نہیں قاتلوا فی سبیل اللہ کا ورڈ آ جاتا ہے کہ. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جب یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، تو اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اکبر من القتل. ایک دفعہ اشد من القتل آیا، دوسری دفعہ اشد اکبر من القتل، کہ یعنی قتل سے زیادہ برا فتنہ ہے. اور فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ تو وہ ہے جس میں مشرکین مکہ نے لوگوں کو ڈالا ہے. یعنی انہوں نے جب دین کے اوپر چلنا، آزادی کو سلب کر لینا، خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا، یہ ساری چیزیں جو کی ہیں یہ ایکچوئل فتنہ ہے جس میں لوگوں کو، انسانوں کو اس قوم نے جو ہے وہ مبتلا کیا ہے. اور انفیکٹ اس جگہ پہ، اس خانہ کعبہ میں جہاں پہ تو حق ہی یہ تھا کہ وہاں پہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے موجود رہیں، لیکن اسی مسجد، اسی خانہ کعبہ، اسی حرم کے اندر انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے راستے کو روک کے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے کہ اب لڑو ان کے ساتھ، کہ کیونکہ فتنہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا، اس سے زیادہ برا ہے. اور اس کے فوراً بعد، قتال کے فوراً بعد انفاق فی سبیل اللہ پھر آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی، یعنی ہر کچھ احکامات آ رہے ہیں، پھر قتال آ رہا ہے. اور میں انہی کو جب یہ میں لکھ رہی تھی نوٹس، لٹرلی جب پتہ نہیں پڑھتے ہوئے شاید جب ہم اس کو ایک آیت کر کے پڑھ رہے تھے تو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اتنی دفعہ یہ والی چیز، اتنی دفعہ یعنی ہر ایک دو حکم ہے اور اس کے بعد پھر قتال ہے، پھر 2-3 حکم ہے، پھر قتال ہے. یعنی اتنا زیادہ ریپیٹیٹو اس چیز کا آنا، کیا یہ اس بات کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ اصل میں سورہ بقرہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں جو کہ ان کو آگے ابھی پیش آنے والا ہے. اور وہ کون سا؟ کہ انہیں خانہ کعبہ کی آزادی، یہ مشن ان کے، یہ مقصد ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ یہ کام اب تمہیں سب سے پہلے کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی بات آ جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جنگ، اگر جنگ کرنے کی جب ہم بات کریں گے تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ بغیر ریسورسز کے ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم زیادہ سے زیادہ تیار رہنے والے گھوڑے تیار، سوری جو جید گھوڑے ہوتے ہیں وہ تیار رکھو.
یہ گھوڑے تیار رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ جنگ کے اندر جو استعمال ہونے والے جو آلات ہیں جتنے بھی، اب ہر دور کے اندر ضروری نہیں ہے کہ گھوڑے ہی تیار کیے جائیں کہ ہم کہیں کہ اچھا بھائی ہم گھوڑوں کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. اب جس دور کے اندر جو بھی جنگ کے آلات ہیں، جو سامان ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، چاہے وہ بم ہو جائیں، چاہے جہاز ہو جائیں، چاہے ان سب چیزوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ اور یہ ہمیں پتہ ہے نا، دنیا کے اندر کہیں بھی دیکھ لیں ہم، سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس کا ہوتا ہے. ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا پورشن جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہتھیار بنانا تو ہمارے پاس تو بنتے کوئی بھی نہیں ہے، خریدنا اور تیاری کرنا اور ٹریننگز دینا اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس فوج کا جو ہے نا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ، فی سبیل الوطن، فی سبیل الزمین، فی سبیل المنی. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ قتال کے اندر نہیں آتی. اور بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے جب یہاں جب بتاتے ہیں نا، اسی جب اس سے پہلے والے جو قتال کی آیات آتی ہیں اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ ایتھکس بتا دیتا ہے کہ کیا مطلب وہ کیا کون سے ایلیجبل کیا ہو سکتے ہیں وہ وجوہات جن کے اندر لڑائی جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد اب اگلی پھر جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ حج کے ریچولز. حج کے ریچولز پہ بات ہونی شروع ہو گئی. یعنی ابھی ہم دیکھیں کہ حج خانہ کعبہ پاک ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حج کی پوری تفصیلات بتا رہا ہے کہ جب تم یہاں جاؤ تو ایسے قربانی کر لو اور ایسے بال اتروا لو اور یہ والا طواف کر لو. مطلب اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حج کے سارے مناسک جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. سارے کیا جو بھی میجر مناسک ہیں وہ اللہ تعالیٰ، مینا کے اندر کیا کرنا ہے، مینا میں کیسے رہنا ہے، عرفات کے اوپر جانا ہے، پھر عرفات میں کیا کرنا ہے. مطلب ہر چیز کتنی زبردست. مزدلفہ، لٹرلی مزدلفہ کے بارے میں بھی آ جاتا ہے کہ جب تم پلٹو تو وہاں پہ بھی ٹھہرو. اور پھر مطلب کتنی تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ سب دیکھا کہ حج کے سارے ریچولز کی بات ہو رہی ہے. اور یقیناً جب یہ سب بات ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ یہ چل رہا ہوگا نا کہ ہمیں ہمارا کام جو ہے وہ کیا ہے، اب ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو آزاد کرانا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی ایک وہ آیت تھی کہ اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو انسائٹ پیس ہے، جو اندرونی جو سکون ہے، وہ کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان باہر سے بھی ہے نا. تو اس کو ہم نے سو بھی بات کی تھی، لیکن ایک سمپل سی چھوٹی سی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے وہ سامنے رکھ دوں کہ انسان، اگر ہم کہیں نا کہ کس وقت انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، تو وہ سکون اس وقت ہوتا ہے جب اس کا انسائڈ آؤٹ سیم ہوتا ہے. جب بھی اس کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، وہ زبان سے کچھ اور ہوتا ہے، یا وہ اپنے ایکشنز میں کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو لازمی طور پہ اس کے اندر ایک عجیب سی تکلیف کا احساس رہتا ہے، اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی رہتی ہے. اس کو آپ گلٹ کہہ لیں یا اس کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جب بھی انسان اندر اور باہر سے سیم ہو جائے، یعنی جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہی کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے اندر سے جو سکون وہ چاہتا ہے، جب وہ باہر سے اس سکون کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر اسے کمپلیٹ سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، پیس جس کو آپ کہتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. یقیناً اس کے اندر اور بھی بہت سی بات آتی ہیں، لیکن ایک رسپیکٹ، ایک صرف ذہن میں آ رہی تھی بات تو میں نے کہا میں سب کے ساتھ شیئر کروں. اچھا جی، پھر اگلی بات، پھر دوبارہ قتال کیا حکم آ جاتا ہے. اور اب جب قتال کا حکم آتا ہے تو پھر تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت تفصیل سے قرآن کے اندر نہیں آئے، لیکن جب ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وار ایتھکس کی بات آتی ہے کہ کیسے جنگ، کہ تم زیادتی کرنے والے نہ بن جانا، بس جتنا تم سے تمہارے اوپر زیادتی کی گئی اتنا ہی تم اس سے بدلہ لینا. اور پھر لیکن جب ہم اتنی بات پڑھتے ہیں اور ایتھکس کی تو ہم یقینی طور پہ پھر کس طرف رجوع کرتے ہیں؟ ہم سنت طریقے کے اوپر رجوع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنائے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احادیث ہمیں اس سے ریلیٹڈ، اس ایتھکس سے ریلیٹڈ ملتی ہیں. تو ہم اس کے اوپر اچھی خاصی گفتگو اس وقت پہ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا اس جگہ پہ کیا بتاتا ہے؟ جب یہاں پہ فائٹ کرنے کی یا قتال کی بات آتی ہے تو کن اخلاقیات کے اصولوں کے اوپر جنگ کرنی ہے، تو وہ ہم نے جو ہے وہ پہلے بھی ڈسکس کیے تھے. تو یہ نہیں ہم یہ اب پھر دوبارہ سے یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ریپیٹڈلی بار ہر چیز کے بعد پہ کہاں پہ ایوری تھنگ بوائل ڈاؤن ٹو قتال اینڈ انفاق فی سبیل اللہ. ان دو چیزوں ہوتا ہے نا کہ یاد ہے مجھے ڈاکٹر اسرار کا سنا کرتی تھی میں کبھی لیکچر، تو وہ کہتے تھے کہ بالکل ایسا جیسے چوٹی گندی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ چوٹی
کس طرح رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا چیزیں، اس کے جو بھی 3 آپ نے حصے کر کے اگر ان کو لپیٹا ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ جو 3 حصے ہیں وہ ہر جگہ پہ پھر رپیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک لحاظ سے سیپریٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک لحاظ سے گندے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو یہ قتال جو ہے وہ اس کی ایک پٹی ہے. پھر یہ جو باقی جتنے بھی ہم سمجھ لیں کہ جو جتنی دین کا پورا جو اسٹرکچر آتا چلا جا رہا ہے، جو کلینز کرنے کے لیے ہے ایک معاشرے کو، اور مطلب ایک معاشرے کو قومی اعتبار سے بھی انفرادی اعتبار سے بھی، تو یہ ساری چیزیں جو مل کے جو نا کہ ایک ڈوری یہ ہے ایک ڈوری یہ ہے، اور بس یہ سب بٹی ہوئی ہیں. تو یہ سورہ بقرہ بن رہی ہوتی ہے. آپ اس کو کھول دیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا چیز نظر آتی ہے؟ سب سے پرومیننٹ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ قتال نظر آ رہا ہوتا ہے. قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. اچھا جی، یہ بات ہم نے کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر تو یہ بات تو ہم نے شروع میں میں نے رکھی تھی کہ ظاہر ہے کہ جب ہم مشن کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں کو جو مشن دیا گیا کعبے کو آزاد کرنے کا، یا اب ہم اس کو جنرلائز کر دیں، ہمیں جو مشن دیا گیا وہ کیا مشن ہے؟ تو اس کے ان سب کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا، کہ ان دونوں مشن کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا کہنا چاہیے، کچھ خطوط کے اوپر چلنا ضروری ہے. تو وہ خطوط کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان، اور لٹرلی ہم پھر دوبارہ سے میں اس بات کو ری انفورس کر دوں کہ وہ خطوط، وہ رستے اصل میں کیا ہیں؟ وہ رستے ہی ہیں. وہ خود بذات خود کوئی مقصد نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. وہ کیا ہے؟ وہ رستے ہیں، اور کہاں تک پہنچنے کے؟ اس فائنل وہ الٹیمیٹ مشن تک پہنچنے کے لیے. تو ان سب کو، یعنی اس کے لیے ہم کہہ لیں کہ اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے. اور تزکیہ کہاں کہاں پہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کبھی معاشرے کی بات کرتا ہے، کبھی خاندان کے اندر تزکیہ کی بات کرتا ہے، کبھی اکنامک سسٹم جو ہے اس کے اندر تزکیہ کی بات کرتا ہے، کبھی جورسڈکشن سسٹم جو تھا وہاں کا، جو عدالتی نظام تھا، اس کے اندر تزکیہ کی بات کرتا ہے. اور تزکیہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ پیوریفائی کرنا. تو یعنی پاک کرنا، یعنی جو کچھ بھی اس میں خرابیاں ہیں، جتنی بھی گندگیاں ہیں، ان سے کو نکال دینا وہاں سے، اور پاکیزہ جو بالکل جو اصل اس کی فطرت والی جو چیزیں ہیں جو کہ اللہ کو مطلوب ہیں، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم ہے، تو پھر تم بھی اس میزان کے اوپر قائم ہو جاؤ، اس عدل کے نظام کے اوپر قائم ہو جاؤ. تو یعنی یہ ایکسپیکٹڈ ہے ہم سے، اور جبھی ہم کسی معاشرے کے اندر سکون جو ہے وہ نظر آتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا. تو یعنی یہ ساری جتنی بھی ہم دیکھیں گے، جتنی بھی اس کے بعد ہمارے پاس آیتیں آئی ہیں، وہ سب کی سب کس چیز کے اوپر بیس کرتی ہیں؟ کہ وہ تزکیہ کر رہی ہیں. کیوں تزکیہ کر رہی ہیں؟ کہ جب ایک پاکیزہ معاشرہ ہوگا، پاکیزہ لوگ ہوں گے، پاکیزہ سوچ ہوگی، پاکیزہ فیملی ٹائز ہوں گی، اس پاکیزگی کے ساتھ جب وہ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے اللہ کی راہ میں، تو پھر اصل میں وہ لوگ ہوں گے جس کو خدا کی فوج یا خدا کے مہمان کہا جا سکتا ہے، جو خدا کے لیے لڑیں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، جو فی سبیل اللہ جنگ کرنے کے قابل ہوں گے، فی سبیل اللہ انفاق کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر کتنی ساری چیزوں کے بارے میں یہاں پہ سورہ بقرہ میں بات کی اللہ تعالیٰ نے. دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کیا. کہ سب سے پہلی چیز تو کیا ہمارے سامنے آئی کہ خمر اور میسر کی بات آئی، کہ نشہ ہو جائے جو کہ دماغ کو، یعنی انٹلیکٹ کو ہمارے بالکل کور کر لیتا ہے، ہماری انٹلیکٹ ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اور دوسری طرف میسر ہے، میسر لٹرلی آسانی کو کہتے ہیں، جو ہماری لالچ ہے وہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے نا سیلفش بنا دیتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم یہ سوچیں کہ اگر اس حال کے اندر کوئی بھی انسان ہوگا، یعنی خمر اور میسر جس کی زندگی کے اندر ہوگا، وہ کیسے کسی بڑے مقصد کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اس کے آگے تو پھر وہی خود غرضی، اس کا جو ایٹیٹیوڈ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ صرف میں اور میں، میرے لیے، میری بھلائی، میں جس سے خوش ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو کیسے بھلا دوں چیزوں کو. یعنی خمر کا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے ان سینسز سے کھو جائے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے. لٹرلی خمر کا یہ کانسیپٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کانسیپٹ، اس ایٹیٹیوڈ کو اصل میں اس کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتا ہے. ابھی یقیناً حرمت کی طرف نہیں گیا خمر و میسر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتا دیا کہ اس کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد آرفن کیئر پروگرام آ گیا ہمارے سامنے، یتامہ کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کرنے ہیں، چاہو تو ان کا مال ملا کے کھا لو، چاہو تو اس کو الگ کر دو، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یعنی کس طریقے سے وہ جو ایک معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ بس صرف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یتیموں کو دیکھ رہی ہوں، بلکہ پورے معاشرے میں کنسرن ہو ضعیف اپنے جو بھی رکن ہیں اس کے اوپر. ضعیف کا مطلب جو کمزور رکن ہے، ضعیف مطلب بوڑھوں کی بات خالی نہیں ہے یہاں پہ، جتنے بھی معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے ان کو کیسے جو ہے وہ
کیسے انہیں بڑھایا جا سکتا ہے، کیسے انہیں امپاور کیا جا سکتا ہے، کیسے انہیں اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے اور پھر اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق اور مشرقین، مرد مشرق عورتوں کے آپس میں شادیوں سے جو ہے وہ بالکل ختم سلسلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے ہی ہم سمجھ لیں کہ اب فیملی ٹائز، یعنی اس اعلان کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب جو ہے کسی مشرق اور مشرقہ کے ساتھ کسی قسم کے خاندانی روابط نہیں ہو سکتے۔ ایک برت، ایک ولایت ہوتی ہے، ایک برت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ برت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ایٹ لیسٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ بات کہ فیملی ٹائز اب کوئی نہیں ہوں گے، نہ تو شادی ہو سکتی ہے آپس میں، اور نہ اس سے پہلے کی جو شادیاں تھیں ان کو بھی لٹرلی ختم کروا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا تھا کہ پھر اسی کے ساتھ ہی آگے جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک شوہر اور بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں اس میں کیسے پاکیزگی آ سکتی ہے۔ تو جب ہم تزکیے کی بات کر رہے ہیں تو شوہر اور بیوی کے رشتے کے اندر جو تزکیہ ہے وہ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انفیکٹ اس کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی گھر کا جو خاندان، جو بیسک یونٹ ہے کسی معاشرے کا، اس کے اندر ایک پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ بچے، پاکیزہ نسل کو پروان چڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو وہ پاکیزگی عطا کرے، ہمارے گھروں کو بھی پاکیزگی عطا کرے، ہمارے خاندانوں کو پاکیزگی عطا کرے۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے قتال۔ پھر دوبارہ ہم دیکھیں قتال آ گیا، یعنی اب جو یہاں پہ جو بات آتی ہے اس قتال کی، تو یہ اس طریقے سے اس انداز کے اندر آتی ہے کہ جب کسی قوم سے جو ہے نا قتال رخصت ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کی لٹرلی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر انفاق جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو تم قرض حسن دے گا، یعنی قرض حسن لٹرلی یہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے جو کہ جس کے بارے میں مفسرین کا جو بیان ہے وہ کیا ہے کہ یہ لٹرلی اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے، اللہ کے ان الفاظ، اس کلام کو بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی اس کے لیے جب ہم بات کریں گے تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے قرض حسنہ کے اندر۔ تو یعنی باقی تو ٹھیک ہے، جب انفاق کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، یتاموں کے اوپر خرچ کرنا، یہ سب چیزیں اس امبریلا کے اندر آ جاتی ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ ہی میں شامل ہوتا ہے۔ ایون اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ لیکن فی سبیل اللہ کا جو سب سے میجر، جس کو کہہ لیں کہ سب سے ہائیسٹ جو رینک ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے، وہ قرض حسنہ، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر، اس مشن کو حاصل کرنے کی خاطر خرچ کیا جائے۔ اور ہم پھر دوبارہ سے ذرا اس جگہ پہ لے کے چلے جائیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ موجود ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان میں سے ہر ایک نے خرچ کرنے کا مطلب جو سمجھا تھا وہ کیا سمجھا ہوگا؟ ہم ایک منٹ کے لیے رکیں، ٹھہریں اور سوچیں کہ کیا سمجھا ہوگا ان لوگوں نے۔ کیا انہوں نے صرف یہ سمجھا ہوگا؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہی، پھر میں بالکل کلیئر کر دوں کہ میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ غریبوں کے اوپر خرچ نہ کریں یا یتیموں کے اوپر خرچ نہ کریں، دونوں قسم کے خرچ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وقت کے حساب سے پرائرٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ چینج کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی جو ہے وہ جو دین کے لیے خرچ کرنا سب سے ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہو جاتی ہے، اور وہ کب ہوتی ہے؟ جبکہ دین، خاص طور پہ جب دین مغلوبیت کی حالت میں ہو۔ اور اسی کو سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرمایا کہ جو کوئی فتح سے پہلے خرچ کرے گا اور جو کوئی فتح کے بعد خرچ کرے گا تو دونوں کے درجات برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن بہرحال دونوں کے لیے وعدے تو اچھے ہی ہیں، یعنی اچھے وعدے تو اللہ نے کیا لیکن خرچ دونوں کے برابر نہیں ہیں۔ تو یہ ہم سمجھ لیں کہ دین جب مغلوبیت کی حالت میں، اس وقت تو اس دین کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور لٹرلی ہم کیا سمجھتے ہیں دین کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کو جو ہم ابھی وہاں سے ہم پھر دوبارہ اس مشن سے جوڑ دینا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان جنرل جو اس پورے قوم کا، ایک تو اسپیسیفکلی مسلمانوں کا جو اس وقت مشن دیا گیا تھا وہ فتح مکہ تھا، تو اس کے لیے خرچ کرنا انہوں نے سمجھا تھا۔ ان کے سامنے جب یہ بات ہو رہی تھی تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، جو مشرکین کے ساتھ اتنی بڑی فورس کے ساتھ جو ہمیں لڑائی کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے انفاق کرنے کی۔ تو اور جب ہم ان جنرل جب بات دیکھیں گے، ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ شہادت الناس کا مشن ہے۔ شہادت الناس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر گواہ ہوں۔ اور ہم نے جب اس آیت کو پڑھ رہے تھے، جب اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ گواہی سے کیا مطلب ہے کہ جب لوگ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، جب ہمارے معاشروں کو، جب ہمارے خاندان کو، جب ہماری معیشت کو، ان ساری ہماری سیاست کو، ان سب چیزوں کو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ مطلب یعنی ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ صرف دیکھ کے جو ہے وہ ہمارے عمل کو دیکھ کے
ہماری ان سب چیزوں کو دیکھ کے یہ سمجھنے والے ہوں کہ واقعی جو جہاں پہ اتنی خوبصورت چیزیں ہوں، جہاں پہ اتنا خوبصورت نظام ہو ہر طرح کا، تو پھر وہ دین کیسا کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کلام کتنا خوبصورت ہوگا جس نے یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ جتنی بھی ہم معیشت کی بات کریں، معاشرت کی بات کریں یا خاندان کی بات کریں، تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کا سورس ہی ایکچولی یہ کتاب ہے. تو جب جس کا یعنی کہ جس کے آؤٹ ورڈ جو فروٹس ہیں وہ اتنے خوبصورت جب نظر آ رہے ہوں، تو اس کا جو سورس ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. تو یعنی یہ وہ گواہی ہے جو کہ ہمیں پورے اقوام کے سامنے، پوری عالمین کے سامنے، پورے عالم کے سامنے ہمیں جو ہے یہ پیش کرنی ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم جس اسٹیٹس کے اندر ہیں، ہم نے تو الٹا اس گواہی کا لٹرلی کہ کیا کہنا چاہیے بیڑا غرق کر ڈالا ہے. خیر ابھی ہم اس کے اوپر فی الحال ہم بات کر چکے ہیں اس سے پہلے جب ہم یہ آیت ڈسکس کر رہے تھے، لیکن ابھی آگے ہم چل لیتے ہیں کہ یہ ہم سمجھ لیں کہ اتنا بڑا جو مشن ہمارے آگے تھا، تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں جب خرچ کرنے کی بات ہوگی، ہمارے سامنے جب خرچ کرنے کی بات ہوگی، ہمارے سامنے جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوگی، تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر کیا چیز ہوگی کہ ہمیں دین کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اللہ کے کلام کو. ہمارے پاس سورس جو ہے نا جس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیاں بدل دی تھیں، ہم اگر سوچیں کہ کیسے یہ دنیا صحیح ہوگی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک واحد سورس کیا ہوتی ہے کہ یہ کلام ہم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے والے بنیں. اور یہی چیز، یہی ہم سمجھ لیں کہ یہ اب میں وقت سے پہلے وہاں پہ جا رہی ہوں، لیکن آج جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں اتنی اوور ویلم ہو گئی تھی لٹرلی، کہ وہ جو آیت آج 261 ہمیں جو آیت پڑھنی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دانے کی طرح، ایک بیج کی طرح ہے جو کہ بویا جاتا ہے. تو لٹرلی وہ جو بیج ہے نا، یہ بیج ہم میں سے ہر ایک کو بونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ نہیں ڈالا کہ دین جو ہے نا بالکل فل فارم میں، فل آن ہم دنیا کے سامنے کر کے دکھا دیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے وہ دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر وہ کر کے دکھا دیا. ہم اس رستے کے اوپر تو چلنے والے ہوں، ہم اپنے حصے کا ایک بیج تو ڈالنے والے ہوں. ہمارے ذریعے سے یہ کتاب کی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی ایسی اینگل لوگوں تک پہنچ جائے کہ واقعی لوگ اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنے والے ہوں. مطلب ہم جو میں اپنے بارے میں اگر بات کروں تو ظاہر ہے میں نے شروع میں بھی یہ بتایا تھا کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں کسی بھی لیول کے اوپر. لیکن ایٹ لیسٹ جب میں نے خود اپنے لیے، جب اس قرآن کے اسٹوڈنٹ بن کے جب میں نے اس کوئی ایک سفر شروع کیا تھا، تو اس وقت بھی ایک جو احساس تھا وہ یہ تھا کہ قرآن تو مطلب، اور اب تو بہت شدت کے ساتھ ہے یہ احساس کہ قرآن صرف علماء کے لیے تو نہیں ہے، قرآن تو میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے. جب اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں شہادت الناس کا کام ادا کرنا ہے، تو یہ کام میں کروں گی کیسے جب تک میں قرآن سے کنیکٹ نہیں ہوں گی، جب تک مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سورس کیا ہے وہ شہادت کی. تو اس وقت تک میں کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھا سکوں گی یا سمجھ سکوں گی، عمل کر کے دکھا سکوں گی. تو میرے اور آپ کے ہر ایک کے لیے یہ قرآن کے ساتھ کنیکشن تو ضروری ہے. تو میں اگر اس وقت اگر میں ایک مائک لے کے یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اس کا مقصد صرف اور صرف پوری سنسیئرٹی کے ساتھ میں اگر اس وقت سوچوں اللہ تعالیٰ اس نیت کو ہمیشہ بالکل خلوص کے ساتھ رکھنا. لیکن اس وقت جو صرف اور صرف نیت ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک بیج ایسا ڈالنے والا بن جائے کہ جو واقعی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اس میں 700 بالیں ہوں، پھر وہ 7 بالیں ہوں، پھر وہ 7 بالوں میں سے 700 دانے نکلیں، پھر وہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دیں ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو ایسا ہی احساس، ہم سب کے دلوں کے اندر یہ احساس آ جائے کہ ہمارا کام ہے اس کو آگے پہنچا دینا کسی بھی لیول کے اوپر. اور ہم یہ نہ سمجھیں، یعنی ایسا ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہم سے یہ کہیں، یا ہم یہ سوچ رہے ہوں، ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ سورہ بقرہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے. یعنی ہم لٹرلی، میں خود اپنے بارے میں سوچوں، میں اگر آج سے کچھ عرصے پہلے تک کی اپنی زندگی کو دیکھوں تو مجھے نہیں پتا تھا سورہ بقرہ کہ میں نے یقیناً ترجمے بہت شروع سے بچپن سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن اس طریقے سے اس انداز کے اندر کہ کیا اس کا مقصد ہے، کس طرف یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بالکل ابھی ریسنٹ یہ ساری ڈسکوریز ہیں جو کہ اس قرآن کے اس کلام کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے پیش آئیں. تو اب یہ جب ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر اب یہ خیال نہیں آتا کہ دنیا کا ہر مسلمان اسی طریقے سے سمجھتا ہو کہ سورہ بقرہ اصل میں ہم سے کیا کہہ رہی ہے. قرآن کو جب ہم سن رہے ہوں نمازوں کے اندر، جب سورہ بقرہ ہمارے سامنے
تلاوت کی جا رہی ہو تو ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ اصل میں ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے، کیا اتنی بڑی چیز جو ہمیں جو مشن ہمارا دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو مشن ہے وہ کیسے پتہ چلے گا جب ہم اس قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے والے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جڑنے والا بنا دے. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ایک جو بڑا اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے بہت ہی کلیئر کر دی، اور وہ کیا تھی کہ موت اور زندگی یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اس کس کے ذریعے سے، یہ پچھلا ہی سیشن تھا میرا خیال ہے، پچھلے 2 سیشن جو ہم نے کیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور زہر علیہ السلام کے دو انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے، اور دونوں کو اگر ہم دیکھیں دونوں کا مقصد یہی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لٹرلی کہتے ہی ہیں، جو تیسرا واقعہ تھا اس میں کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے. عزیر علیہ السلام کہتے ہیں یہ پوری قوم جو ہے جو کہ آج مری پڑی ہے، لٹرلی بستی ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الٹی پڑی ہیں، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گی. یعنی قوم کی حیثیت سے زندگی اور موت کا حضرت عزیر علیہ السلام کو حیرت ہوتی ہے یہ کیسے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ یہ کر کے دکھا دے، کیوں؟ مجھے دل کا اطمینان مقصود ہے. تو یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو سامنے ہمارے رکھی ہیں، تو لٹرلی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اور پھر اس سے پہلا والا واقعہ تھا کہ جس نے جھگڑا کیا تھا، جو نمرود بادشاہ تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. تو اس کے بعد کہنا کیا تھا کہ اچھا تم سورج نکال کے دکھا دو، تو اس کے اوپر وہ خاموش ہو گیا تھا بالکل. تو یعنی جو اللہ کی قدرت ہے یہاں پہ ان کچھ واقعات کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد ایکسٹینڈ کرتے اس کو اور مزید آگے تک، اللہ تعالیٰ بالکل مینیفیسٹ کر رہا ہے کہ زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو وہ جو تمہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے، اس سے جسٹ پہلے قتال اور انفاق کا جو حکم دیا گیا، طالوت کا پورا واقعہ بیان کر کے یہ بات سامنے رکھ دی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے اللہ کے حرام میں، اور کیسے بدر آگے پیش آنے والی ہے. تو ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہا ہے آگے جانے سے پہلے کہ یہ سمجھ لو کہ یہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تمہیں اگر قتال کی طرف جانے سے پہلے کسی بھی قسم کی کراہیت ہے تو یہ کراہیت ہے نا کہ موت آ جائے گی، تو سمجھ لو کہ موت دینے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا، زندگی بخشنے والا بھی اللہ ہے. تو اس چیز کی طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب بھی آنی ہے وہ تمہارے پاس آ کے رہے گی، چاہے تم سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نا تم اپنے بستروں میں بھی ہوگے نا تو وہاں پہ بھی تمہاری موت آ لے گی. تو یعنی یہ جو چیز ہے نا، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے پھر اسی سے ہی آگے ایک شاعر کا شعر بھی ہے نا، مجھے ایگزیکٹلی صحیح بالکل نہیں یاد آ رہا تھا لیکن کچھ ایسا ہی ہے نا کہ جان دی اسی کو کہ جان تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو لٹرلی جان دے کر بھی نا ہم اللہ کا، اپنے رب کا حق ادا بہرحال نہیں کر سکتے. اور اسی کے لیے ہمیں ملتا ہے نا کہ اس طرح کے احادیث بھی ہیں کہ جب ایک شہید اپنے وہاں پہ پہنچے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ مجھے پھر دوبارہ بھیج دیا، میں پھر دوبارہ جنگ کروں تیرے راہ میں، اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے، میں پھر جاؤں. اور اس مطلب وہ کیا کہ اس کو وہ جو جان دے دینے والا جو ایک وہ تھا، جو اس کا مزہ تھا اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کا، وہ اس سے اتنا انسپائرڈ تھا، اتنا اس کو فیل کیا تھا، اس نے وہاں پہ جا کے ایکسپیرینس کیا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بار بار جو ہے وہ اس طریقے سے موت آئے. تو خیر اس کے بعد اگلی چیز جو ہمارے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی اس آیت الکرسی کے بعد فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. جبکہ اب اگر ہم ان کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں، جو مسلمانوں صحابہ کے سامنے بات آ رہی ہے، تو ان کے لیے کیا بات ہے کہ کسی بھی قسم کی زبردستی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو حق اور باطل ہے تمہارے سامنے بالکل کلیئر کر کے رکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی گرینڈ، اللہ جو الحی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ قائم رہے، وہ سسٹین کرنے والا ہے زندگی کو کہ وہ بقا بخشنے والا ہے. تو اس اللہ جو الحی القیوم ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اب اس نے تو یہ باتیں تمہیں پوری طرح بیان کر دی ہیں، کلیئر کر دی ہیں. اب تم بتاؤ، اب یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. یہ جب ہم اس کو اس سیکوینس میں اگر پڑھیں تو یہ والا احساس ہمیں آتا ہے، یہ پرسپیکٹیو ہمیں یقیناً صرف یہ نہیں ہے. ہم نے جب اس کو پڑھا تھا تو ہم نے اور بھی باتیں اس میں ڈسکس کی تھی، لیکن جب ہم اس کو ایک سیریز کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات آتا ہے کہ جیسے صحابہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے، تو پھر کیا اب تم چوز کرتے ہو؟ اب تمہاری چوائس اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے یا پھر بیٹھ جانا ہے. تو یعنی یہ چوائس اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے کہ زبردستی کوئی نہیں ہے، اب چوائس تمہاری اپنی ہے. تو بہرحال تک یہ اس سیکوینس میں دیکھیں، ویسے ہم نے اس کے اوپر بات جب ہم کر رہے تھے دین لا اکراہ فی الدین، تو اس کے اوپر بات تو کر چکے تھے. اچھا جی، لیکن اب اس سے پہلے اب ہم جب
جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اس وقت. جب یہاں پہ بات آتی ہے نا، اب جو پورا لاسٹ سیکشن ہے ہمارے سامنے، یہ پورا لاسٹ سیکشن آخر تک بالکل جو ہے نا، یعنی آخری رکوع سے پہلے تک آپ لے کے چلے جائیں. اس آخری رکوع سے پہلے تک یہ 261 سے سٹارٹ ہو کے آئی تھنک 284 میرا خیال ہے کہ آ جائے گی، 284 یا 83، یہاں تک مسلسل انفاق اور جو کسی بھی قوم کے اندر جو اکانومی سسٹم ہوتا ہے نا، وہ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے رویے، لوگوں کے بیہیویئر ریگارڈنگ ٹو دیئر ویلتھ وہ کیا ہونا چاہیے، یہ پورا ایک اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے اس پورے سیکشن کے اندر بیان کیا ہے. اور اس کو اگر ہم سمجھیں نا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہر چیز کا مقصد کیا ہے اس صورت کے اندر، جب اس صورت میں سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ رہے ہوں گے، ایک سیکوینس رکھ کے اپنے ساتھ ایک آرگنائزیشن کے اندر پڑھ رہے ہوں گے، تو اس آرگنائزیشن کے اندر جب بات ہو رہی ہوگی انفاق کی، تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ جب اس بڑے قتال کے اندر جانے سے پہلے، وہ جو جنگ اب بدر کے اندر آنی ہے، پھر احد میں ہونا ہے، پھر احزاب کے اندر، پھر تبوک، یعنی ایک کے بعد ایک کتنی جنگیں ہوں گی جو کہ مسلمانوں کو لڑنی ہے. تو اس سے پہلے مسلمانوں کا ایک مائنڈ سیٹ، مسلمانوں کو ایک آزمائش سے گزارنا ہے. اور وہ آزمائش کیا، انسان کے لیے نا دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، ایک اس کا نفس یعنی اس کی جان، اور ایک دوسرا اس کی مال. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جان کی آزمائش سے پہلے تو مال کی آزمائش پہ تو پورا اترو، مال کی آزمائش سے تمہیں گزارا جائے گا. اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ان ساری آیات، اس سیکشن کے اندر، آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سیٹ کر رہا ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اپنے جو لالچ ہے نا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کسی نے اپنے جی کو لالچ سے بچا لیا، وہی اصل میں کامیاب ہے. تو یہ جو جی کی لالچ ہے، جو انسان کی گریڈ ہے نا، وہ انسان کو کیا کر رہی ہوتی ہے، وہی اصل میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال اور میرا مال اور میرا مال. اور جبکہ اللہ تعالیٰ ایک بالکل ہی ایک نیا رخ ہمارے سامنے رکھتا ہے. نیا رخ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس دور کے اندر تو یہ بالکل ہی ایک نئی چیز تھی. یعنی اس میں بھی خیر چیریٹی اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن ان چیریٹی کا جو مقصد ہوتا تھا وہ بالکل ہی کچھ الگ تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بالکل کلیئرلی وہ کون سی چیریٹی ہے جو کہ قبول کی جائے گی، وہ کون سا خیرات ہے، جو کون سے صدقات ہیں جو قبول کیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر جو کلیئر کر دی گئی کہ ایک تو یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس کا آؤٹ سائڈ کیا ہوگا، اور ایک اس کا ان سائڈ کیا ہوگا، یعنی نیتیں کیا ہوں گی، کون سی نیتیں اس صدقات کو باطل کر دینے والی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس معاشرے کے اندر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا کمپلیٹ ایک جو اکنامک سسٹم جو اللہ تعالیٰ بلڈ کر کے ایک اسٹرکچر ہمارے سامنے رکھ دے گا کہ ایسا ہونا چاہیے ایک مسلم معاشرہ جو کہ بے غرضی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، جس کے جب یہ بے غرضی ان لوگوں کے اندر ہوگی نا، تبھی وہ اس قابل ہوں گے کہ جو گریٹر کاز ہے، جو گریٹر مشن ہے، اس کے لیے وہ خرچ کرنے والے ہوں. اس کو بالکل ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں نا، کہ اگر ہم اسی یعنی صحابہ کے دور کے اندر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب صحابہ کے دور کے اندر جو مشن تھا وہ کیا تھا، کعبہ کو آزاد کرانا. پھر میں یہی بات کر رہی ہوں، میں بار بار اس کے اوپر emphasize، میں آج واقعی اس چیز سے اتنی اوورwhelm ہو چکی ہوں کہ یہ اللہ کا یہ مقصد ان لوگوں کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے مقصد شہادت الناس. اللہ تعالیٰ ہمیں، انہوں نے تو اپنا مقصد پورا کر کے دکھا دیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بس معاف کرے اور ہمیں صحیح طور پہ اس کے اوپر چلنے والا بنائے. تو بہرحال یہ کہ وہ جو مشن ان کے پاس تھا نا، اب اس معاشرے میں رہنے والا ایک ایک فرد اس مشن کا حصہ تھا. ایک ایک فرد کو کلیئر تھا کہ ہمارا جو کام ہے نا اگلا، وہ اس طرف کو جانا ہے. اب وہ اور کتنے ڈفرینسز ہوتے ہیں نا کسی معاشرے کے اندر. اگر 100-150 لوگ رہ رہے ہیں تو وہ 100-150 لوگ کتنے مختلف انداز کے اور کتنی مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے وہ ماہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ جب ظاہر ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ کسی مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اب چاہے وہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر کی حیثیت سے ہوں، چاہے وہ کوئی سفارتی تعلقات جو کر رہے ہوں، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک جاسوسی نظام تھا جس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کے بارے میں جاسوسی کر رہے ہوتے تھے، اس کے اندر کچھ کام کرنے والے لوگ ہوں، کچھ لوگ ہوں جو بازار کے اندر جا کے جو ہے وہ اپنا کوئی سیٹ اپ کر رہے تھے. صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا مجھے بازار کا رستہ دکھا دو، بس میں اپنے لیے کما لوں گا. تو مطلب یہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے افراد بھی تھے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر اس وقت پہ کیا کر رہے ہوں، اپنے گھروں کے اندر جتنا بھی جو ایسے بھی مال کما رہے ہیں اس کے ذریعے سے اپنی لائیولیہڈ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہوں، لیکن بہرحال ان سب کا مقام
کہاں پہ تھا کہ وہ سب جانتے تھے کہ ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنی اپنی اینٹ اس میں رکھتے چلے جا رہے تھے. جیسے ایک عمارت بن رہی ہے نا، اس عمارت کی تیاری کے لیے ہر ایک کے پاس کوئی اینٹ موجود تھی اور وہ اپنا اینٹ اس کے اندر رکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ جو اگلی مثال بیان کرے گا نا، تو لٹرلی اسی سے ہی یہ بالکل لنک ہو جائے گی. تو اصل میں بات یہی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے پہچانا تھا اپنی اپنی جگہ، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اپنی جو بھی اپنی ساری ایفرٹس لگانے والے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سیم یہی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے اس مشن کو پہچاننے والے ہوں، اور پھر اس مشن کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا سا بیج ایک زمین کے اندر بو دینا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک اجر کا باعث بن سکتا ہے. کیوں بن سکتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ مثل الذین، بلکہ اس میں ایک بات بس ہماری ایک رہ گئی ہے، اس کو میں پھر دوبارہ سے یہاں پہ رکھ لیتی ہوں. میں نے یہاں لکھا ہے، شاید میں یہ پہلے بات کر چکی، لیکن اتنی ضرور دوبارہ سے ہم رکھ لینا کہ ابھی تک ہم جتنی بھی بات کر رہے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے حساب سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو خیر بہت آگے تک تھا، لیکن ہم یہ تو دیکھیں نا کہ جو اس وقت کے دور کے اندر جو مسلمان تھے، جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا، اس وقت تک تو ان کو پتا تھا کہ یہ ان کا مشن ہے، یہ کام انہیں سب سے پہلے کرنا ہے. لیکن اب ہم ایک منٹ کے لیے رکیں اور سوچیں، مکہ تو ہو گیا سن 8 ہجری میں ختم، مطلب فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد کیا مسلمانوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ بس بھائی اب ہمارا کام ختم ہو گیا، یا وہ اب بیٹھ گئے کہ بس اب ہمیں سکون حاصل ہو گیا؟ ابھی مکہ فتح ہوا ہے، اور اس سے اگلے اسی یعنی ابھی مکہ مدینے واپس بھی نہیں گئے، غزوہ حنین پیش آ گئی، غزوہ حنین ختم ہوئی ہے، غزوہ تبوک کے لیے نکل پڑے. مطلب یہ تو کنٹینیوس مشن ہے، یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں کہ بس صرف یہ ایک ہم یہ سمجھ لیں. یعنی اتنی جب میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ مشن دیا گیا، مشن دیا گیا، تو اب اس سے ایک اصل میں یہ میں کیوں سامنے لے آئی، کیونکہ ایک بڑا ہمارے ہی مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ اس چیز کو اس طرح سے لیتا ہے کہ یہ جو مشن تھا یہ تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کا تھا. مطلب بس خانہ کعبہ کو آزاد کرا لینا، یہ مسلمانوں کو مشن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اب ایک دفعہ جب وہ خانہ کعبہ آزاد ہو چکا، تو پھر اب نہ تو جنگوں کی ضرورت باقی رہی ہے، نہ کوئی جہاد کی ضرورت باقی رہی ہے. تو مطلب یہ کانسیپٹ ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. تو سب سے پہلے تو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس، سب سے پہلے وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ذرا اپنے آپ سے سوال کریں نا، سیرہ سے ہی تو ہم سمجھیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی. تو جب سیرہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے، تو کیا فتح اگر خالی یہی مشن تھا تو مکہ فتح ہونے کے بعد نبی علیہ وسلم کیوں جنگوں کے اندر تھے؟ مکہ فتح ہونے کے بعد کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی بڑی رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے تبوک میں پہنچ گئے تھے؟ مطلب یہ سوال ہیں جس کے ہمیں اگر ہم تھوڑا سا بھی جواب دیکھیں گے تو کہاں سے دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی دیکھیں گے. اور پھر نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے کیا عمل کیا. صحابہ کے اس وقت پہ مدینے میں بیٹھ گئے کہ چلو بھائی مکہ فتح ہو گیا، بس اب کام ہو گیا. مطلب ہم یہ دیکھیں کہ کیا ان صحابہ کی بھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا زندگیاں تھیں. مسلسل حضرت ابوبکر کا دور ہو، چاہے حضرت عمر کا دور ہو، چاہے حضرت عثمان کا دور ہو، چاہے حضرت علی کا دور ہے، یعنی خلافت پورا گزرا ہی کس چیز کے اندر ہے کہ اور اتنی بڑی تعداد کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ نیشنز جو ہیں، نیشنز جو ہیں وہ اندر آتی چلی گئی مسلمانوں کے اندر. لیکن کہیں پہ بھی ہم پھر وہی دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی زبردستی نہیں کی گئی کسی کو مسلمان کرنے کے لیے. تو یہ ایک بات تو کلیئر کرنے کی ہے کہ مشن صرف وہ نہیں تھا، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور وہ تھا، وہ ایک دفعہ حاصل کر لیا. اب اس کے بعد اصل کام کرنا تھا، اور وہ کیا تھا؟ شہادت علی الناس کا. اور شہادت علی الناس کی جب ہم بات کریں گے نا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت سے دیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت مکہ کے اندر جب تھے تو یہ کام کیسے کیا؟ صرف کلام پاک سنا کر، صرف قرآن سنا کر یہ کام کیا، کیونکہ وہاں پہ منافق وہ جو افراد تھے وہاں پہ موافق نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہاں پہ حالات ایسے نہیں تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یعنی، اور ایون یہ کہ اس وقت تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہم مکہ کا قرآن دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی سورہ بقرہ کے اندر کے طور پہ کوئی معاشرے کے اندر یہ ہونا چاہیے ایسے کوئی احکامات تھے ہی نہیں. مکہ کے اندر بیسک چیزیں، بالکل بیسک عقائد درست کر لو، حلال اور حرام کو پہچان لو، عبادات درست کر لو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بات آ گئی. باقی ہسٹری کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت اور کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، توحید کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کی یہ انڈر میں رسالت. اس سے زیادہ مکہ کے اندر اور بات نہیں کی گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کیا رہا تھا کہ اس
اس قرآن کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو بدلا تھا. یعنی مکہ کے ہر گھر کے اندر یہ قرآن کسی نہ کسی شکل کے اندر سنا گیا تھا، اور ہر گھر کے اندر جس نے بھی یہ قرآن سنا تھا اس کے دل کے اندر جو ہے نا ایک جو ہوتا ہے نا کہ وہی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جب ان سائڈ آؤٹ دونوں طرف سکون، جب یعنی باہر سے وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو سکون، اور پھر دوسرا جو کیونکہ اس انسان کی فطرت پہلے ہی سکون کی پیس چاہتی ہے، انسان کی فطرت کے اندر اسلام، ویسے ہی ہر انسان جو ہے نا فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے، یعنی اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے، تو پیدا کیا گیا ہے. تو اب جب یہ دونوں چیزیں کنسائڈ کرتی ہیں، یعنی اندر کے جو فطرت ہے پلس جو باہر سے ایکسیپٹنس ہے اسلام کی فرمانبرداری کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، تو پھر یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو مکمل سکون فراہم کر رہی ہوتی ہے. تو اب جب تک یہ دونوں چیزیں، ہم نے کیا بات کی کہ دونوں چیزیں ایکویٹ نہیں ہوتی، اندر کا تو فطرت جو ہے وہ چیز کے کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن اوپر سے ہم مانیں گے نہیں، ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ تو پھر مطلب لٹرلی ابو جہل کا یہ کہنا کہ پھر تو ہمارے پاس کوئی مقابلہ نہیں رہے گا نا، تو اس لیے ہم نہیں مانیں گے، یا یہ کہ یہ تو نیا کوئی دین لے کر آ گیا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. یعنی مختلف قسم کی باتیں تھیں جو مشرکین مکہ کر رہے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بالکل کلیئرلی یہ بات ہمیں بتا رہا ہے کہ یعنی بات کیا ہو گئی کہ بہرحال ان کے دلوں کے اندر مسلسل، یعنی پورے مکہ کراس مکہ یہ جو معاملہ تھا نا یہ موجود تھا. ہم اسی لیے واقعات کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ ابو جہل اور یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، یہ سب چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے چھپتے تھے کہ کہیں ایک دوسرے کو پہچان نہ لے. تو مطلب یہ تو ان تھا کہ اس قرآن نے کس طریقے سے ان کے اوپر اثر ڈالا تھا. لیکن جب مدینہ میں آ جائیں تو ہم دیکھیں ٹھیک ہے قرآن تو وہاں پہ، قرآن کسی جگہ پہ، ہر جگہ جو بھی سینیریو، قرآن واز دا سینٹر پلیس. اگر ہم سمجھتے ہیں قرآن کے ذریعے سے انذار کیا جا رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے ابشار کیا جا رہا ہے، بشارتیں دی جا رہی ہیں، قرآن کے ذریعے سے پورا معاشرہ جو ہے وہ بن رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی شہادت الناس کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے، پورا فریم ورک سامنے آ رہا ہے. تو یعنی ہم سمجھ لیں کہ حالات جیسے بھی ہوں اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسٹریٹجیز چینج کی ہیں. جب مکہ کے اندر تھے تو کفو ایدیکم، پھر جب مدینہ کے اندر آئے تو جنگ کرنے کے لیے نکلو اور جنگ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. مطلب یہ ساری باتیں، یعنی مدینہ کے اندر انٹائرلی ڈفرینٹ ایک طریقہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت الناس کا، اور مکہ کے اندر انٹائرلی ڈفرینٹ طریقہ تھا. لیکن ان سب کے جو بیچ میں ہم دیکھ لیں تو قرآن واز دا سینٹرل پیس، قرآن واز دا سینٹر، کیا کہنا چاہیے، سینٹرل بک، جس کے تحت، جس کے کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کو ہاتھ میں لے کے شہادت الناس کا کام کیا جا سکتا ہے. اس وقت بھی کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج بھی ہم سمجھ لیں طریقہ کار کچھ بھی ہو، چاہے ویسٹ کے اندر رہنے والے لوگ ہوں جن کے لیے حالات موافق نہیں ہیں، وہ صرف کیا کام کر رہے ہوں گے، وہ صرف اور صرف دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے، وہ صرف قرآن سنانے کا کام کر رہے ہوں گے. اور دوسری طرف ہم جیسے لوگ جو کہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو کہ مسلمان ملک کہلاتا ہے، ہمارے پاس جو اسٹریٹجیز ہوں گی وہ کچھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ہم کسی اور طریقے سے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان رہتے ہیں یا مسلمانوں کی حکومت ہے، قوانین، اسلامی قوانین، یعنی جب ہم نے اتنا بڑا سا آئین کے اندر لکھ دیا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں کیا جائے گا، لٹرلی قرارداد مقاصد کے الفاظ، تو جب ہم نے قانون کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم یہاں پہ جو اسٹریٹجی ہو وہ بالکل مختلف طریقے سے کیوں، یعنی جو وہ اسٹریٹجی کیوں نہیں ہم اپنا سکتے جو کہ مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. لیکن بہرحال بات وہی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کے لیے جو معاشرے کی کلنزنگ ہے یہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے. تو جب مدینے کے اندر بھی یعنی فائٹنگ سے پہلے جو کام ہو رہا تھا، یا اس دوران میں، لٹرلی فائٹنگ کے دوران میں بھی جو کام ہو رہا تھا وہ کیا ہو رہا تھا، معاشرے کی کلنزنگ ہو رہی تھی. تو یعنی بات کہنے کا مقصد کیا ہو گیا کہ جو مین، یعنی ہم سمجھ لیں کہ مین جو مشن ہے ہمارا شہادت الناس کا، آج جب ہم 2024 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کی حیثیت سے، ہمارا مشن تو وہ تبدیل نہیں ہوا، کام تو ہمیں ابھی بھی وہی کرنا ہے جو حاصل، یعنی کام تو نہیں کہنا چاہیے، مقصد جو ہے وہ ہمیں وہی حاصل کرنا ہے. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی کسی طریقے سے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا مشن بہرحال یہی ہے کہ ہمیں لوگوں تک یہ قرآن پہنچانا ہے، ہمیں لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، ہمیں لوگوں پر گواہ بننا ہے، لٹرلی لوگوں پر گواہ بننا ہے. اور ظاہر لوگوں پر گواہ بننے کا کیا مطلب ہے کہ دین کو، اس کی صحیح روح، قرآن کو اس کی صحیح روح کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنے. ہمارے بچے یہ نہ کہیں کل کو کہ ہمیں کیا پتا سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہے، یہ ہم کوئی عالم تھوڑی ہیں، یا ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہو کہ ہمیں کیا پتا سورہ بقرہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے.
کوئی اسکالر تھوڑی ہوں کہ میں یہ سب سمجھ سکوں. تو بات یہی ہے ہم آج کے پورا جو ہم اس نہیں جائیں گے، ہم اس آیت کو بھی ابھی فی الحال نہیں پڑھتے، لیکن صرف اتنا ضرور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا جو مشن ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ کیا کام کر سکتے ہیں. اب اسی کے ہی انڈر میں اگر ہم ایک اور چیز بات کر لینا کہ یہاں جب اب اگلا سیکشن آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے کیا بات کی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوگی. فی سبیل اللہ ہم کل کے انشاءاللہ سیشن میں یا جو بھی عید کے بعد اب جو سیشن ہونا ہے اس کے اندر دیکھ لیں گے کہ کیا بات ہوتی ہے. لیکن فی الحال صرف اتنی جب خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا تو اصل میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے، اصل میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہماری. ہم خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ملنا ہے. کیونکہ ویلتھ جو انسان کی ہوتی ہے نا، جو مال ہوتا ہے بڑی محنت سے عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ محنت سے کمایا جانے والا مال ہوتا ہے. اور نہیں بھی ہو اگر محنت، ایون جو ایک چور ڈاکو ہوتا ہے وہ بھی بڑی محنت کے بعد ایک مال کما کے لے کر آتا ہے، اس کے بھی دل کے اندر اس کی محبت اور اس کی جو قدر ہوتی ہے وہ یقیناً ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی ہے کہ یہ جو مال ہوتا ہے جو کہ انسان اپنی ایک اپنے نا کہ انسان اپنی جان کو کھپاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کچھ اپنے لیے جو ہے نا وہ کچھ مال اپنی اور اپنی فیملی کے گزر بسر کے لیے کچھ مال حاصل کر سکے، کوئی پروویژنس ان کو دے سکے، ان کو رزق اور وہ یہ ساری چیزیں مہیا کر سکے، جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. تو اس مال کے اندر سے خرچ کر دینا یہ بڑی ایک مشکل کام ہوتی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ ایسے خرچ کریں گے تو اس سے یہ حاصل ہوگا. ہم سوچتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے تو کل کو یہ بچے ہمارے جو ہے وہ اچھی جب تعلیم حاصل کریں گے، اچھی جاب ملے گی. ہم یہی اسی الفاظ میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا. اس کو جو بزنس کی لینگویج ہے اس میں بڑی پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے، ROI کہلاتا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو ہماری جو پوری تھنکنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ریٹرن کیا ملے گا ہمیں، ہم جب یہ کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس کا ریٹرن کیا ملے گا. بس یہی چیز یہاں پہ فرق ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انفاق کی بات کرتا ہے نا تو اللہ کا جو ROI ہے وہ یہاں ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر واپس مل جائے. اللہ تعالیٰ بہرحال دنیا میں کسی اور طریقے سے کسی اور فارم کے اندر ضرور بڑی ہماری جو ہے وہ چیزیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے. لیکن وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اتنا خرچ کیا تو بس اتنا ہمیں واپس مل جائے، تو یہ ایسا ہونا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ ممکن ہو. آخری بات بس جو میں رکھوں گی وہ کیا کہ اس وقت جس ہم دور کے اندر رہ رہے ہیں نا، اگر کوئی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ ہم ذرا ان کے بارے میں معلوم کریں، ذرا ان کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس چیز پہ انویسٹ کرتی ہیں. ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کس انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے؟ جو کہ فی سبیل اللہ ہو. ابھی ہم نے فی سبیل اللہ کی بات نہیں کی، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں سیشن میں دیکھیں گے، ایک طویل اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن بس یہ سمجھیں کہ اللہ جو ہم سے انویسٹمنٹ چاہتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہو. اور جو اب آج کے دور کے اندر جو لوگ جو قومیں جو بڑی طاقتیں انویسٹ کرتی ہیں وہ کس چیز کے اوپر انویسٹ کرتی ہیں؟ وہ ان کے یہاں جو ہے نا بڑا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں انویسٹ آن ہارٹس اینڈ مائنڈس. یعنی ہارٹس اینڈ مائنڈس یعنی کس کے ہارٹ اینڈ مائنڈ؟ لوگوں کے، میسز کے، یعنی جتنی عوام ہے نا ان کے ہارٹس اور مائنڈس کے اوپر انویسٹ کرو. یعنی کیا مطلب؟ ہارٹ ایز ایموشنز اینڈ مائنڈس از انٹلیکٹ. ان دونوں چیزوں کے اوپر اتنا بمبارڈ کرو چیزوں کو، کوئی آئیڈیاز کو اتنا بمبارڈ کرو. پہلی دفعہ میں جب ان کے پاس کوئی سامنے آئے گی چیز تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے، مطلب ہو سکتا ہے وہ ریپل ہوں اس سے، یہ تو مطلب یہ چیز برداشت کے قابل نہیں، یہ ہماری فطرہ کے خلاف ہے. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ جو ہے نا یہ الذی یوسوس فی صدور الناس کی وہ بار بار پلٹ کے آنے والا ہے. تو یہ بار بار بمبارڈ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ جو اس سے جو وہ ہوتی ہے نا کہ جو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی مطلب یہ ہماری نیچر سے، ہماری فطرت سے الگ چیز ہے، وہ احساس ہی پھر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے، اس چیز کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، اس آئیڈیا کی ایکسیپٹنس ہمارے اندر آ جاتی ہے. اور پھر اسی لیے ہم یہی چیز ہم دیکھیں اگر تو آج کے دور کے LGBT ہو جائے یا پھر جینڈر فلوئڈٹی، اور پھر یہ ایون جینڈر سے ہم مزید اوپر چلے گئے اسپیشی فلوئڈٹی، یعنی ہر چیز کے اوپر ہم سمجھ لیں کہ یہ چیزیں کس طریقے سے آہستہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس اس کی آتی چلی جاتی ہے، اس میں سے برائی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ انویسٹمنٹ ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟ ایجوکیشن کے اوپر کی جاتی ہے، میڈیا انڈسٹری کے اوپر کی جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ میڈیا کے کچھ بڑی
بڑی خطرناک قسم کی کنٹروورسیز، بڑی کوئی کتابیں اس طرح کی پڑھی تھی جس کے اندر میڈیا انڈسٹریز کس طرح کام کرتی ہیں، کیا اور کون ان کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، کیا مطلب ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اور پھر مطلب اس کے ہی حوالے سے جو بڑے بڑے دنیا کے اندر چینلز سمجھے جاتے ہیں ان کے کچھ اس طرح کے پالیسیز کے بارے میں جو ہے بات کی گئی تھی. ایون جو بچوں کے کارٹونز آ رہے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ کیا کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، کس کس طریقے سے ان بچوں کو خاص ایک ڈھپ کے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو مطلب یہ جب پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پڑھی تھی نا تو مجھے لگنے لگا تھا کہ دنیا میں ہر طرف صرف دجال ہی دجال ہے، لٹرلی دجال کا مطلب ہے جھوٹ. تو یعنی اتنا فریب محسوس ہونے لگا تھا اس پیریڈ کو میں ابھی بھی یاد کروں اگر تو مطلب ایسا لگتا تھا کہ بس سوائے دنیا جو ہے نا فریب کے کچھ نہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ پپٹ شو ہوتا ہے اور دھاگے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ میں اور پورے کے پورے میسز جو انسان ہے نا ان دھاگوں کے اس پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا کے اندر جو انویسٹمنٹ، میڈیا کے ذریعے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا ایجوکیشن کے ذریعے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا لوگوں کی، لٹرلی ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یعنی ان کی آئیڈیالوجی ایسے بنائی جاتی ہے، اتنی زیادہ دکھائی جاتی ہے وہ چیز کہ ان کی آئیڈیالوجی ہی ایسے بلڈ اپ ہو جائے. آج اگر ہم اپنے بچوں کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کریئر بنانا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، اتنے وہ دیکھو تو اتنا امیر ہے، اس کے پاس تو یہ ہے. یعنی بچے کیا، ہم خود بھی اپنی جنریشن کے اندر بھی دیکھیں تو شاید، لیکن ہمارے بچے اس سے کہیں، ہمیشہ ہمارے بچے جو اگلی نسل ہوتی ہے نا وہ پچھلی نسل سے آگے ہی ہوتی ہے ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ برائی ہو. تو بات یہی ہے کہ جو اتنی زیادہ یہ مٹیریلسٹ اپروچ ہر چیز کے بارے میں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہاں سے یہ آئی ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہمارا کیسے بنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے بڑی بڑی. یہ انویسٹمنٹ ہی اصل میں جو ہے نا وہ لوگوں تک کو یہاں تک اس نے پہنچایا ہے انویسٹمنٹ نے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بس جو مائنڈ سیٹ اب بن گیا ہے اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے کہ اب الہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا وہ کیا ہے، ایک تو میرا نفس ہے اور یا تو پھر مال ہے. یعنی یہ دو چیزیں الہ بنا کے اب اس کو میں پوجوں گی، اس کو میں سجدے کروں اور اسی کے لیے میں ساری اپنی زندگی کی توانائیاں خرچ کروں، اسی کے اوپر جو ہے میری زندگی کے سارے چکر گھومتے ہوں. تو لٹرلی یہ انویسٹمنٹ ہم سوچیں کہ یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے. اچھا یہ سب سامنے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں نا، یہ کیا ہے، فی سبیل الطاغوت ہے، فی سبیل الشیطان ہے. اب اللہ جو ہم سے انویسٹمنٹ چاہتا ہے کہ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دلوں پہ اور انٹلیکٹ جو دماغ کے اوپر جو اثر کرنے، کس طرح اثر کیا جاتا ہے چیزوں کے ذریعے سے، کیسے آئیڈیاز پہنچائے جاتے ہیں. تو یہ صرف یہ کانسیپٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نعوذ باللہ ہارٹ اینڈ مائنڈ کنٹرول کرنے والے بن جائیں، لیکن ہمیں کیا یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس تو، یعنی ٹھیک ہے ان کے پاس ایک میڈیا انڈسٹری ہے اور وہ میڈیا انڈسٹری اتنی زین لہم الشیطان اعمالہم کہ ان کی شیاطین نے ان کے اعمال کو اتنا خوشنما بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا کے وہ چیزوں کو، گناہوں کو پیش کری ہوتی ہے کہ لوگ اس کے اندر انڈلج ہوتے جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کیا ہمیں قرآن کی خوبصورتی کے اوپر کوئی شک ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم اسی طرح جیسے وہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی آئیڈیالوجیز کے اندر، کیا ہم انویسٹ نہیں کر سکتے اس قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے کلام کو، قرآن کے کانسیپٹس کو سپریڈ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے؟ اور یہی اصل میں فی سبیل اللہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت، جس کو ہم کہیں نا شہادت علی الناس، اس وقت جو ہو سکتی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، اس کا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے اوپر انویسٹ کرنے والے ہوں. یہ چیز اگر پھیل جائے گی نا تو اس قرآن نے وہ معاشرہ تبدیل کیا تھا جو مکہ کے اندر تھا. آج بھی اگر کوئی ٹول ہو سکتا ہے جو لوگ ہمیں تبدیل کرنے والا ہوگا، جو لوگوں تک حقیقت پہنچانے والا ہوگا، وہ یہ قرآن ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تو صرف علماء کے لیے ہے اور اس سے تو عام لوگ جو ہے وہ بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو پھر تو وہی بات ہے کہ یہ تو انہوں نے بھی سوچا تھا جو کہ عیسائی جو کہ ہو گئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو ہے نا یہ تو بس جو پادری اور راہب ہے نا صرف وہ اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، یہ کامن لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ کامن لوگوں کے سمجھنے کی کتاب ہی نہیں ہے. یعنی یہ ان لوگوں کا خیال تھا ایک زمانے میں، اور جس کے بعد پھر کتنی خرابیاں ان کی قوم کے اندر پھیلی اور پھر کس طریقے سے انہوں نے بڑی جنگ کر کے اپنے حقوق حاصل کیے. وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن بہرحال یہ ہم سمجھنے والے بنے ہیں کہ
ہم ایز مسلمس ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن بہرحال ہم میں سے ہر ایک کے لیے شہادت الناس کے لگا اگر اللہ بات کر رہا ہے تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بنے، یہ ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ کسی فیلڈ میں ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر خاندان چلا رہا ہے، کوئی اپنی کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی جو ہے وہ ہم ہی میں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی ہم ہی میں سے جو ہے وہ کرسی پہ اقتدار کی بیٹھتا ہے، ہم ہی میں سے کوئی بیوروکریٹ بن رہا ہوتا ہے، ہم ہی میں سے کوئی، بلکہ انفیکٹ میں اگر کہوں تو میں بھی شاید بیوروکریسی کی طرف ہی میرا جو تعلق ہے وہ بیوروکریسی سے زیادہ لنک ہوتا ہے، تو لیکن بحال یہی کہ ہم میں سے کتنے ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک اگر شہادت الناس کا کانسیپٹ ادا کرے گا، یہ رول ادا کرے گا، تو پھر ہی تو جبھی تو یہ معاشرہ پورے ایک انٹائرٹی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا، جبھی ہم اصل میں اس پورے مشن کو جو ہے وہ اچیو کرنے والے بنیں گے۔ تو بس یہی ہے کہ ہمیں اس وقت سمجھ لینا ہے کہ اور میرا بھی اگر میں کہوں کہ میں نے اگر کچھ سوچا ہے تو صرف اور صرف یہ سوچ کے میں صرف یہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں کہ شاید بھلے کوئی نہ سنتا ہو چلیں، لیکن شاید میری اپنی اولاد کبھی جب میچیور ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان تک پہنچائے کہ کبھی ان کو یہ خیال آئے اور کبھی وہ میری کوئی بات اس طرح سے سنے۔ یقیناً اب اس پوری چمک دمک کی دنیا کے اندر یہ بالکل میں خود اس چیلنج کا سامنا کر رہی ہوں اس وقت، کتنی ہی مجھے نالج ہو جائے لیکن اس کے باوجود میں اپنے بچوں کے سامنے اس قرآن کی وہ جس طرح سے میں اس کو فیل کر سکتی ہوں، جس طرح میں اس کی چاشنی کو محسوس کرتی ہوں، جب اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہوں، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، میں وہ چیز اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈال پائی ہوں، اور میں مطلب بہت کوشش کے باوجود بھی جو ہے نا وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے وہ شاید ہے وہ اتنی زبردست ہے، اور میری اپنی جو میرا پہنچانے کا انداز ہے، یقیناً ہم میں سے ہر ایک شاید اس کو، یقیناً میں اپنی کمزوری کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، ہر ایک کے اندر ہی اپنی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جو ہے ہمارے اندر کیا ہو جاتے ہیں، ججمنٹل ایک رویہ ہو جاتا ہے، ہم جو ہے وہ اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے اتنا ہائیسٹ بہت ہی آخر پہ جا کے کچھ ایکسپیکٹ کرنا شاید شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ ان کو بجائے اس طرف لے کر آنے کی ان کو ریپیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کر دے کہ، اور دوسری چیز کیا کہ ہم اس کتاب کے لیے، اس کتاب کو پھیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بیج ڈالنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ کہہ رہا ہے نا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ان کی مثال جو کہ اپنے مال صرف ضروری نہیں ہے کہ مال جو ہے وہ ٹینجیبل پیسہ ہی ہو، بلکہ کسی بھی قسم کی اپنے اموال میں سے جو ہے وہ ہمارے ہر طرح کے انٹینجیبل ریسورسز بھی آتے ہیں، میں اپنا وقت دے دوں، میں اپنی کوئی صلاحیت ہے اس کو خرچ کر دوں، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے والے ہوں گے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک بیج کی طرح ہے جس میں سے 7 بالیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ خیر حبہ، پھر ہر بال کے اندر، ہر برانچ کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک بال ہے جس کے اندر ایک بیج ہے، اس میں سے 7 برانچز نکلتی ہیں، اور جبکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، ایک بیج میں سے ہمیں پتہ ہے ایک پودا نکلتا ہے، لیکن کیا اللہ کی جو ہوتی ہے، اللہ کی جو بڑھوتری ہے وہ کیسی بڑھوتری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے چیزوں کو بڑھاتا ہے کہ ایک بیج سے وہ 7 برانچز نکل آئیں، پھر ہر برانچ کے اندر مزید 100 دانے ہوں، اور ہر وہ دانہ پھر مزید 7 برانچز نکالے، اور پھر وہ 7 جو ہیں وہ پھر 100 سے ملٹیپلائی ہو جائیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیا یہ ملٹیپلیکیشن ہوگی۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایک سوچیں کہ وہ جو ایک بیج جس نے ڈالا تھا، اس ایک بیج کو جب ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ایک گارڈنر کے یا ایک فارمر کے پرسپیکٹو سے سوچیں تو وہ جو بیج جس وقت پہ ڈال رہا ہوتا ہے اس وقت تو کسان کو یا جو بھی گارڈنر ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بیج میں سے کچھ نکلے گا بھی یا نہیں، یعنی وہ جو ROI کی ہم بات کر رہے تھے، انویسٹمنٹ اس کی واپس ہوگی بھی کہ نہیں، یعنی اسے کچھ ملے گا بھی نہیں اس سے کہ نہیں، کیا پتا کہ وہ انفیکٹڈ ہو جائے، کیا پتا کہ بارش ہو جائے وہ بیج ہی ضائع ہو جائے، مطلب یہ تو واقعی لٹرلی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طریقے سے اس بیج کے اندر سے وہ نکال کے لے آتا ہے۔ تو لیکن میرا اور آپ کا جو کام ہے نا وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ بیج ڈال دے، باقی جو کچھ بھی کرتا ہے نا وہ اللہ کرتا ہے، وہ ہمارا رب کرتا ہے، ہم میں سے کسی کے اندر یہ قدرت نہیں کہ ہم اس کا خیر جو ہے نا اس طرح سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، لٹرلی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام کیا اور پھر اس کے بعد باہر مثالیں کیا موجود ہیں دنیا میں، ضروری نہیں ہے، کیا پتہ اللہ سے ہم یہ امید رکھیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ ہم نے ایسا کوئی کام کیا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہو کہ ہم نے کچھ کوئی ایسا بیج بویا تھا، کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ جو کہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے اللہ نے اس کو کتنی برکت دی تھی، اس کے اندر
کتنی انرجی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی تھی کہ ہماری موت کے بعد بھی وہ جاری رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ایسے کاموں کے اندر جو ہے نا وہ مشغول کر دے کہ ہم بس بیج ڈالتے چلے جائیں. جتنے بیج اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ بیج بونے والا بنا دے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ بس تم بیج ڈال دو, بس تم یہ کام کر دو, باقی سب اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جتنی برکتیں اللہ کو دینی ہوگی نا اس کے اندر سے اللہ دے دیں گے. یضاعف لمن یشاء, وہ بڑھاتا ہے جتنا چاہتا ہے, وہ ملٹیپلائی کرتا ہے جتنا چاہتا ہے. تو بس یہاں سے یہیں پہ ہم بس اس کو اینڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم ابھی عید بھی ہے ہمارے پاس, بہت سارے ہمارے تو دوستوں کی ہو سکتا ہے عید ہو آج امریکہ کے اندر, سعودی عرب کے اندر سبھی لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو اپنی ان خوشیوں کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ہم نے ابھی اس کو بہت ڈیٹیل کے اندر نہیں دیکھا ہے, لیکن اس کی صرف اتنی ضرور دیکھ لیں کہ 2 قسم کی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہی کہ جو ہے ہم ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرنے والے ہوں, اور دوسری کیٹیگری اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے ہوں. سب سے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہم اگر یہ رکھ لیں کہ اللہ کے دین کے اوپر ہمیں خرچ کرنا ہے, اللہ کے دین, اور ہم نے پھر یہ بات سب کر لی نا کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اس وقت جو اسے کہتے ہیں, جو اس وقت کا جو سب سے زبردست انویسٹمنٹ ہوگا اس دور میں ہم رہتے ہیں نا, اس میں کیا ہوگا کہ لوگوں کی ایجوکیشن کے اوپر خرچ کیا جائے, قرآنک ایجوکیشن کے لیے کیا جائے, لوگوں کا یعنی ایسے اس طرح کے جو اب چاہے کتابوں کی شکل میں, ویڈیوز کی شکل میں, جہاں پہ بھی جو یہ کام ہو رہا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, جو بھی ہم آس پاس اپنے دیکھیں کہ کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کی مدد کرنے والے ہوں یا پھر ہم خود بھی اپنا کوئی انیشیٹ کرنے والے ہوں, جو بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے مطلوب ہے. اور اللہ ہمیں ہمارے مال کو جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں, ہمارے اپنے مالوں میں سے, اپنی صلاحیتوں میں سے, اپنے وقت میں سے جو کچھ بھی خرچ کریں, تو اللہ اس کو ملٹیپلائی کر دے 1000 ٹائمز جتنا بھی. اللہ بے شک تو واسع علیم ہے, تو وسعت والا ہے, اور ہم تیری وسعت کی جو انتہا ہے وہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اللہ ہمیں ہمارے جو کچھ بھی ہم چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی کرتے ہیں, اللہ بڑھا چڑھا کے اسے قبول کر لینا, اور اس ہماری نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھنا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.